حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے دین مسیح کی بحالی کے لیے بڑی سرگرمیوں کے ساتھ عیسائیت کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ اس نے دیکھا کہ ملک کے لوگ حج کے لیے مکہ جاتے ہیں، تو اس نے یمن کے شہر صنعا میں ایک بڑا عالیشان گرجا تعمیر کروایا اور اس میں پیش قیمتی قالین اور پردوں سے آرائش کروائی، جن کو دیکھ کر ہر شخص حیرت زدہ رہ جاتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ایسے شاندار گرجے کے ہوتے ہوئے اب کوئی شخص مکہ نہیں جائے گا اور اہل مکہ اور خود قریش اسی گرجے کی طرف رخ کریں گے، مگر ایسا نہ ہوا اور کسی نے بھی اس گرجے کی طرف رخ نہیں کیا۔ تو نجاشی نے خوف و ہراس سے لوگوں کو قابو کرنا چاہا، مگر پھر بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ اتفاقاً ایک تجارتی قافلہ مکہ سے صنعا آیا۔ وہ سب عرب تاجر کاروبار کے لیے وہاں آئے تھے۔ ان میں سے چند لوگ گرجے کے ایک کمرے میں ٹھہرے، سردی کی وجہ سے آگ جلا کر تاپتے رہے اور جاتے وقت آگ بجھانا بھول گئے، اور رفتہ رفتہ وہ آگ سارے گرجے میں پھیل گئی اور سب کچھ جل کر ختم ہو گیا۔ جب اس واقعے کا علم نجاشی کو ہوا تو وہ بہت غضبناک ہوا اور دل میں قسم کھائی کہ جس طرح ان عربوں نے دشمنی کی بنا پر ہمارے گرجے کو آگ لگائی، اسی طرح وہ بھی خانہ کعبہ کو ڈھائے گا۔ پھر اس نے اپنے سپہ سالار ابراہہ کو طلب کیا اور اسے گھوڑوں اور ہاتھیوں کے مسلح سواروں اور پیدل فوجیوں کے ساتھ مکہ روانہ کیا، اور ابراہہ اپنے عظیم لشکر کے ساتھ مکہ کی جانب کوچ کر گیا اور راستے میں لوٹ مار کرتا رہا۔ بھیڑیں، گائیں، اونٹ جو بھی نظر آیا اپنے قبضے میں کرتا رہا۔ ایک شتربان جس کے پاس 200 اونٹ تھے اور وہ ملازم اور اونٹ حضرت عبدالمطلب کے تھے۔ ابراہہ اپنے خیمے میں تخت پر بیٹھا تھا، اس کے ارد گرد فوج کے افسر کھڑے تھے۔ جب دربان نے آ کر کہا کہ قریش کے سردار عبدالمطلب اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، جب ابراہہ نے اجازت دی تو جناب عبدالمطلب خیمے کے اندر آ گئے۔ آپ علیہ السلام کی بزرگی اور عظمت کو دیکھ کر ابراہہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھا، آپ کا استقبال کیا اور تخت پر اپنے پہلو میں بٹھایا، اور پورے عزت و احترام کے ساتھ جناب عبدالمطلب سے آنے کی وجہ دریافت کی۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے سپاہیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں تم سے درخواست کرنے آیا ہوں کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ ابراہہ نے کہا، کتنی عجیب بات ہے، میں کعبے کو ڈھانے اور اس شخص کی بزرگی کی بنیاد کو مسمار کرنے آیا ہوں اور اسے اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ خدا کی قسم، اگر یہ شخص مجھے کہتا کہ میں یہیں سے لوٹ جاؤں اور کعبے کو نہ ڈھاؤں تو میں اس کا احترام کرتے ہوئے واپس چلا جاتا۔ بس یہ سن کر حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، اونٹوں کا مالک میں ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ بس ابراہہ کے حکم سے جناب عبدالمطلب کو ان کے اونٹ واپس کر دیے گئے۔ پھر ابراہہ نے کعبے کو ڈھانے کے ارادے سے مکہ کی جانب بڑھا۔ ابھی شہر میں قدم بھی نہ رکھا تھا کہ ابابیل نام کے چھوٹے چھوٹے پرندے مکہ کے آسمان پر نمودار ہو گئے اور رفتہ رفتہ ابراہہ کی فوج کے سر پر پہنچ گئے۔ وہ پرندے بمبار ہوائی جہازوں کی طرح سجیل نامی سنگریزے اٹھائے ہوئے سپاہیوں کے سروں کا نشانہ لے کر ان پر گرا رہے تھے، اور ان کی پھینکی ہوئی ایک ایک کنکر ابراہہ کی فوج کے ایک نہ ایک سپاہی کی ہلاکت کی وجہ بن رہی تھی۔ بس کچھ ہی دیر میں ابراہہ کی فوج ہلاک ہو گئی، صرف ایک آدمی بچا اور اس نے بھاگ کر حبشہ میں نجاشی کو پورا واقعہ تفصیل سے بتایا۔ نجاشی نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، جن پرندوں نے ہماری فوج کو ہلاک کیا ان کی شکل کیسی تھی؟ بس قدرت خداوندی سے اسی وقت ایک ابابیل فضا میں نمودار ہوئی۔ بس اس آدمی نے ابابیل کی طرف اشارہ کر کے کہا، بادشاہ سلامت، یہ پرندہ انہی میں سے ایک ہے جنہوں نے ہماری فوج کو ہلاک کیا۔ بس جیسے ہی اس آدمی کی بات ختم ہوئی، اس ابابیل نے ایک سنگریزہ اس کے سر پر پھینک دیا اور وہ بے جان ہو کر نجاشی کے سامنے گر پڑا۔ یہ واقعہ اس سال پیش آیا جس سال ہمارے پیارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ السلام علیکم۔ آپ تمام لوگوں کے پیار کا بہت شکریہ جو آپ نے فیس بک ویڈیوز پر دیا۔ بس اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل عدیل حیدر کو بھی پیار دیجیے، اور ڈیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ابھی یوٹیوب پر جا کر عدیل حیدر سرچ کریں یا ہمارے فیس بک پیج پر واچ ناؤ کے بٹن پر کلک کریں اور اسی طرح جڑے رہیں۔ شکریہ۔